آمين. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة، ولا نشورا. صدق الله العلي العظيم. मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद कुरान करीम की सूरतुल फुरकान की तफसीर में आपको अब तक जो ये बात सुनाई पहली दो आयतों के हवाले से कि बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसने अपने अब्दे मुक़द्दस पर कुरान उतारा, जो सारे जहान को डर सुनाने वाला हो, वो जिसके लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही, और उसने इख्तियार नहीं फरमाया बेटा, और उसकी सल्तनत में कोई साझी शरीक हमसर नहीं, और उसने हर चीज पैदा करके ठीक अंदाजे पर रखी।
اس حوالے سے آپ یہ سن چکے کہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات ہر چیز سے زیادہ برکت والی ہیں، اور اس کی برکت کو ہم شمار کر سکتے نہیں۔ قرآن اتارا اس نے اپنے عبد مقدس پر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی کے بندے ہیں مگر عام بندے نہیں، خاص بندے ہیں۔ اور کتنے خاص ہیں، اس حوالے سے اتنا جملہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی اور ان جیسا نہیں ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی تمام جہانوں کو ڈر سنانے والے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، ورنہ اس کی پکڑ میں آ گئے تو پھر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہ ڈھیل دیتا ہے مگر اس کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا نہیں۔ زمینوں آسمانوں کی بادشاہت اللہ تعالی کے لیے ہے۔ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی اس کا ہمسر، اس کے برابر، اس جیسا، اس کا ساجی نہیں ہے۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لفظ برکت کے حوالے سے، فرقان کے حوالے سے، عبد کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ اگر ایک ایک لفظ کی مزید تفصیل میں جاؤں تو بہت زیادہ بیان ہو جائے گا۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات بلا شبہ خوبیاں، اس کے نام، اس کے کام برکت ہی برکت ہے، اور برکت کا تصور میں آپ کو مختصراً سمجھا چکا۔ میں نے آپ کو فرقان کے معنی بھی بتا دیے کہ قرآن کو اس لیے فرقان کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان بہت زیادہ فرق واضح کر دیتا ہے، اور اس سے مومن اور کافر کی علامات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم سارے عبد ہیں، سرکار عبدہ ہیں، مخلص ترین بندے، مقبول ترین بندے، محبوب ترین بندے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت سنتے رہتے ہیں۔ ان کا مقام ابدیت بھی اتنا بلند ہے کہ وہاں تک جبریل کی رسائی بھی نہیں ہے۔ آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں، مخلوق میں سب سے افضل انبیاء ہیں،
اور میرے نبی پاک ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہر نبی عبد الہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا رد ہو گیا نصارہ کا کہ وہ اپنے نبی کی عبدیت کے منکر ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ۔ تو عبدہ کا لفظ پہلے، رسول کا لفظ بعد میں، کہ ہم پہلے اعلان کرتے ہیں کہ وہ بلا شبہ اللہ کے بندے ہیں، بلا شبہ بشر ہیں، بلا شبہ بندے ہیں، مگر کیسے ہیں؟ افضل و اعلیٰ ہیں، ان جیسا کوئی اور عبد نہیں ہے۔ اللہ